اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان پر چیخا، اف کہنا، جھڑکنا اور سب سے زیادہ نظر انداز کرنا، اپنا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہ رکھنا، ان کی کیئر نہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ ماں آواز دے، بیٹا ذرا میری بات سننا، اور ہم جواب دیتے ہیں امی ابھی ٹائم نہیں ہے۔ باپ کہے بیٹا بیٹھو، دو باتیں کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو بات بتانی ہے، اور ہم موبائل پر مصروف رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ماں باپ کے لحاظ سے چل رہی ہے۔ آج بھی اس مختصر گفتگو میں والدین ماں باپ کے لحاظ سے ہی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی قبرستان گئے ہو، دیکھا ہے ایک ماں کی قبر پر بیٹے کا ہاتھ، آنکھوں میں آنسو، لیکن آواز نہیں نکلتی، کیونکہ اب ماں سن نہیں سکتی، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ میں آج کے دور کا سچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ماں باپ کو جیتے جی بھول چکے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی قبر پر انسٹاگرام ریلز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہم ختم پڑھوا رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا سے کیا۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان پر چیخا، اف کہنا، جھڑکنا اور سب سے زیادہ نظر انداز کرنا، اپنا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہ رکھنا، ان کی کیئر نہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ ماں آواز دے، بیٹا ذرا میری بات سننا، اور ہم جواب دیتے ہیں امی ابھی ٹائم نہیں ہے۔ باپ کہے بیٹا بیٹھو، دو باتیں کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو بات بتانی ہے، اور ہم موبائل پر مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ آپ خود سوچو تمہاری ترجیح کیا ہے؟ دوستوں کی محفل، موبائل، یا وہ ماں جس نے تمہیں دنیا میں لانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا؟ ماں روز کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ شاید آج میرا بیٹا آئے، لیکن نہیں، وہ نہیں آتا، بس ایک وقت آتا ہے جنازے پر۔ اور جانتے ہو والدین کی ناراضی کیا ہے؟ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ترمذی میں یہ روایت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، حل کیا ہے؟ روز ماں باپ کے قدم چومو، ان کے لیے وقت نکالو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی بات سنو، ان سے معافی مانگو، ان کو خوش کرو، اور روزانہ ان کی دعاؤں کا حصہ بنو، کیونکہ یہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے، آخر بند ہو جاتے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات صرف 5 منٹ نکالو، ماں کے پاس جا کر بیٹھو، باپ کے سر پر ہاتھ پھیرو، ان کے پاؤں دباؤ، اور مسکرا کر ان سے کہو امی مجھے معاف کر دو، ابو آپ کا سایہ ہی جنت ہے میرے لیے، یہ ان سے کہو، ان کی خوشی دیکھنا۔ یہ ویڈیو ان تک پہنچاؤ جنہیں لگتا ہے کہ ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور شاید ان کو اب ہماری ضرورت نہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اور اب ٹھیک سے ان کی توجہ قائم نہیں رہی، تو شاید وہ ہماری آمد جامد، اٹھک بیٹھک، نشست برخاست کو دیکھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ آخر میں دعوت گزارش کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ آج کی رات صرف 5 منٹ نکالو، ماں کے پاس جا کر بیٹھو، باپ کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکرا کر کہو
امی مجھے معاف کر دو، ابو آپ کا سایہ ہی جنت ہے میرے لیے۔ آپ یقین کریں، یہ سننے کے بعد، آپ کا ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ان کی جو فیلنگز ہوں گی، ان کا جو احساس ہوگا اور ان کی جو خوشی ہوگی وہ قابل دید ہوگی۔ یہ ویڈیو ان تک پہنچاؤ جنہیں لگتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور شاید ان کو اب ہماری توجہ کی یا ہماری محبت کی ضرورت نہیں، شاید وہ سنبھل جائیں اور واپس راہ پہ آ جائیں اور اپنی جنت کی فکر کر سکیں۔